بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اب دوسرا سوال آپ کے سامنے ایسا رکھتے ہیں کہ آپ یعنی اہل تشیع اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہیں، اور اگر قرآن کی آیات کو دیکھا جائے تو اس میں ہے کہ ہر بستی کے لیے ایک ہادی ہے، تو اس وقت پھر ہمارا ہادی کدھر ہے اور کہاں ہے؟ کیا لوگ اس دور میں پچھلے 1150 سال سے کس سے ہدایت لے رہے ہیں جب سے وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے ہیں؟ کیا اس وقت بھی کچھ ایسے افراد، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسے انصارین حوارین موجود ہیں جو لوگوں تک ان کے پیغام کو، ان کی تعلیمات کو بھیج رہے ہیں؟ اور دوسرا نیز شہنشاہ سید شہنشاہ نقوی صاحب نے جہاں کہا تھا کہ یہ جو لوگوں کے اندر یہ تاثر ہے کہ وہ یہ تنزن تان کے طور پر کہتے ہیں وہ غار میں غائب ہیں، قرآن پاک ان کے پاس ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اردا گردی وہ کیا پتہ ہو سکتے ہیں، وہ جب ظاہر ہوں گے تو سامنے آ جائیں گے۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ اب ہادی کون ہے؟ کیا وہ ملاقات کر رہے ہیں کسی سے؟ ان کے پیغامات؟ جی سر، دیکھیں یہ کنز العمال میں بھی حدیث ہے کہ اللہ کے لیے ہمیشہ زمین پہ حجت ہوتی ہے، یا تو ظاہر مشہور او خائف، ظاہر مغمور ہے یا اس کے لفظ ہے کہ مستور۔ یہ کنز العمال میں بھی، یہ جو شیعوں کی کتاب نہیں ہے، کہ اللہ کے ہمیشہ زمین پہ، امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے وہاں پر کہ 2 حجج ہوتے ہیں۔ ایک حجت ہوتا ہے کہ یا تو ظاہر ہوتا ہے یا تو آنکھوں سے، لوگوں کے نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیونکہ ہمارے پاس یہ روایات بہت زیادہ ہیں امام عصر علیہ السلام کی غیبت کی، اور شیعہ محدثین نے امام عصر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کی غیبت پہ کتابیں لکھی تھیں، یعنی حدیث جمع کر کیا تھا کہ یہ امام غائب ہوں گے۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، امام امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اسی طرح بقیہ ائمہ علیہم السلام، امام عصر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بار بار ان کی طویل غیبت کی پہ تصریح کی تھی کہ ان کی غیبت ہوگی۔ تو ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنی غیبت میں اپنے فرائض کیسے انجام دیں گے، لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ تو فرمایا کہ امام جب ظاہر ہوتا ہے تو اس طرح کہ شمس، سورج جب بادل کے پیچھے نہیں ہوتا تو سب ڈائریکٹلی اس کے نور سے، اس کی گرمی سے، اس کے فضل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب امام غائب ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ بادل کے پیچھے ہوتا ہے۔ بادل کے پیچھے جب سورج ہوتا ہے تو اس کی نور، اس کی روشنی اور اس کی گرمی لوگوں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ سورج خود نظر نہیں آتا۔ حضرت امام دیکھیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تنزن کہا جاتا ہے کہ غار میں، یہ غار میں کفار تانا دیتے تھے مسلمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تمہارے نبی کو تو نبوت غار میں ملی ہے، تمہارے نبی تو اپنے گھر سے بھاگ کے غار میں چھپ گئے تھے۔ ہمارے پاس یہ غار میں چھپ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص با تقویٰ ہے، صراط حق پر ہے، وہ چاہے اپنے گھر میں ہے، چاہے غار میں ہے، چاہے مکہ مکرمہ میں ہے، یہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں، جب تک اللہ اس سے راضی ہو۔ اور جو غار میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارے پاس کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کسی غار میں تھے، یا کسی غار میں گئے ہیں، یا کسی غار میں انہوں نے پناہ لیا۔ اچھا، غار میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا اصحاب کہف ہیں، وہ ان کی کہانی غار کی نہیں ہے۔ امام عصر علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، احادیث میں ہے کہ لوگ یہی کہیں گے، ان کو تو ہم ہمیشہ دیکھتے تھے، یہ تو وہ شخص ہیں جن کو ہم ہمیشہ دیکھتے تھے، ان کے سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں پہچان سکے تھے اس وقت کے امام مہدی علیہ السلام۔ ان کی غیبت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان بعثت سے پہلے مکے والوں کے درمیان رہتے تھے۔ مکے والے جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، یہ امانت دار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کیا وہ یہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا، یہ خاتم الانبیاء۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے درمیان ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے آدمی، نیک آدمی، نیکوکار آدمی ہے، لیکن اس کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ وہی مہدی ہیں، مہدی ہیں جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، مگر یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو کسی سے معرفی کر دیں، کہ کسی ایسے شخص سے معرفی کر دیں۔ دنیا میں ایسے افراد بہت سارے ہیں جو حضرت امام عصر علیہ السلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں یا اس سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ غیبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے زبان پہ زپ ہو، ان کی زبان پہ تالے ہوں، وہ اپنا زبان کہیں نہ کھولیں۔ تو ان ایسے شخص کو بتایا وہ نہیں بتاتے جو رازداری نہیں کر سکتا۔ تو ایسے افراد ہیں دنیا میں جو امام علیہ السلام سے ملتے ہیں، ان کے اوامر بجا لاتے ہیں۔ یہ عرض ہے امام عصر علیہ السلام کی
اور یہاں پہ مثلا بہت سارے کتابیں، مثلا کتاب ہے مرزا نوری رحمہ اللہ کی النجم الثاقب، ایک بہترین کتاب ہے النجم الثاقب، امام عصر علیہ السلام کے احوال عصر غیبت میں، وہ میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں، وہ بہت بہترین کتاب ہے النجم الثاقب، محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف